تراوی سنی امام کے پیچھے پڑھیے، کیونکہ وہابی بدعقیدہ امام کے پیچھے آپ تراوی بھی پڑھتے ہیں تو تراوی آپ کی نہیں ہوگی، کوئی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور چھوٹے بچے نابالغ بچوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ بعض جگہوں پر چھوٹے بچوں کو امامت پہ کھڑا کر دیتے ہیں تراوی پڑھانے کے لیے، وہ بھی غلط ہے۔ اور عورتوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا وہ بھی غلط ہے، بلکہ الگ الگ عورتیں اپنے اپنے گھر میں نماز تراوی ادا کریں۔ آج کل یہ مودودی جماعت والے جو ہے نا، یہ ذاکر نائک کے چیلے جتنے ہیں، یہ سب اسکولوں میں، شادی خانوں میں عورتوں کو بلا بلا کر تراوی کا اہتمام کرتے ہیں۔ خبردار، آپ کی اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو، اپنی ماں بہنوں کو ہرگز مت بھیجائیے تراوی کے لیے ان کی شادی خانوں میں، ان کے اسکولوں میں، بلکہ ان سے، اپنی ماں بہنوں سے، گھر والوں سے کہیے کہ اپنے گھر میں آپ جو سورے آپ کو یاد ہیں 20 رکعت تراوی آپ پڑھ لیجیے، اللہ پاک آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں فرمائے گا۔ یہ بلا وجہ کہ جب فرض نماز جماعت سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے عورت کو، غور کیجئے۔ اب جمعہ کی نماز میں کیا عورتیں سب آ گئی مسجد میں نماز پڑھنے؟ نہیں آئی، گھروں میں پڑھ لیتی ظہر، ان پہ تو جمعہ فرض بھی نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز ان کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ نوافل پڑھ لیں، یا جمعے کی نماز کے بدلے وہ ظہر ہی پڑھیں، یہ عورتوں کے لیے حکم ہے۔ جمعہ فرض نہیں ہے عورتوں پر، ظہر کی نماز ہی پڑھیں روزانہ کی طرح۔ جب عورتوں کو روزانہ کی 5 وقت کی نماز کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم نہیں ہے تو تراوی تو سنت ہے۔ جب فرض نماز کے لیے آپ کی پابندی نہیں ہے تو سنت کے لیے اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس نے بتا دیا آپ سے؟ یہ تمام وہابیوں کی کوششیں ہیں، عورتوں کو اکٹھا کرتے ہیں تراوی کے نام پر، تراوی کے پہلے یا تراوی کے درمیان یا تراوی کے بعد ایسے کچھ غلط مسئلے، ایسے غلط عقیدے عورتوں کو سکھا دیتے ہیں، ان کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ وہی عقیدے اپنا کر آتے ہیں گھروں میں، بچوں کو بھی وہی سکھاتے ہیں۔ جب گھر کی عورت بگڑ جاتی ہے تو پورا گھر بگڑ جاتا ہے۔ اس کے لیے اپنی خواتین کی حفاظت کیجیے اور سمجھائیے محبت سے ان کو کہ جب فرض نماز کی آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو سنت نماز ہے تراوی، اس لیے